انہیریٹنس میں بھی حق دیا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اپنے عنوان کی طرف چلتا ہوں۔ یہ تو تھا پچھلے زمانوں میں کیا ہوا اور لوگ کیا سوچتے ہیں۔ چلیے اسلام میں بیٹی کی کیا عظمت ہے، اسلام میں بیٹی کا کیا مقام ہے۔ اسلام سے پہلے تو ہم نے دیکھ لیا، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے بھی اس بات کو دہرایا کئی مقامات پر کہ جب تم میں سے کسی ایک کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے، ہاں وہ پریشان ہو جاتا ہے، کیوں تو اس کو کیا خبر دے دی گئی، بیٹی کی پیدائش کی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، دنیا میں تو ابن آدم کا، ٹھیک ہے، انسانوں کا مزاج ایسا ہے، کیسا مزاج ہے؟ اگر سوال کروں مرغے ہونا مرغیاں ہونا، نہیں بھائی صاحب مرغیاں ہونا، مرغے لے کے کیا کرتے، ایک بھی کافی، انڈے ہونا نا۔ بکرے ہونا بکریاں ہونا، ارے بھائی ایک بھی کافی، بکریاں چاہیے۔ بھینس ہونا ہیلے ہونا، نہیں بھائی بھینس ہونا ہم کو ضرورت نہیں زیادہ ہیلوں کی۔ تو ساری چیزیں جتنی جنس دنیا میں پائی جاتی ہے اس کا مؤنث پسند کیا جاتا ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، انسان اپنے ہی اندر مذکر کو پسند کرتا ہے، مؤنث کو نہیں پسند کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، بیٹی کی پیدائش پر اگر مرد ظلم کرتے تب تو سمجھ میں آتا کہ یار مرد چونکہ اپنی جنس والے کو پسند کریں گا اس لیے وہ ناپسند کر رہا ہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بیٹی کی پیدائش پہ سب سے زیادہ افسوس ایک عورت کو ہی ہوتا ہے، اور وہ ہوتی ہے ساس۔ ارے عورت کو عورت پر حسد، مطلب بیٹی، ہم جنس کو تو انسان پسند کرتا ہے نا، ایک جیسے جنس کو، تو یہاں بیٹی پیدا ہو رہی ہے اور سب سے برا عورت کو ہی لگ رہا ہے۔ تو عورتوں پہ میں کبھی کبھار کہتا ہوں عورتوں نے جتنا ظلم ڈھایا نا اتنا مردوں نے نہیں ڈھایا، جتنا ظلم ڈھایا عورتوں نے خود اپنے آپ پر اتنا مردوں نے نہیں ڈھایا۔ تو بہرحال یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت نے اس کی شریعت میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نبی تھے انسانیت کی طرف بھیجے گئے، انتم پریشت دیجدود رسول تھے، میسنجر تھے، اپوسٹل تھے، انہوں نے جو حق، جو ادھیکار، جو رائٹس ایک عورت کو دے کر گئے، سبحان اللہ، اتنے زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قرآن کے اندر جو پہلی ان کی عظمت بیان کی، وہ عظمت یہ ہے کہ بیٹوں سے پہلے اللہ نے بیٹیوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت جب اپنی کتاب میں کوئی چیز کی ترتیب دیتا ہے، ترتیب، سیکوینس، تو جو چیز پہلے آتی ہے وہ اپنے جگہ اس کا حق ہے، اس لیے اس جگہ فٹ ہے، جو چیز بعد میں آتی ہے وہ بعد کے لیے یاد رکھی، ہے نا۔ جیسے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، تو اللہ پہلے اور رسول بعد میں، تو حکم بھی ویسی ترتیب میں آئے گا۔ عورتوں کو جو حق دیے، جو عظمت بیان کی، اس عظمت میں سے ایک مثال میں یہ دے سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں پہلے لڑکیوں کا تذکرہ کیا اور بعد میں لڑکوں کا، پہلے بیٹیوں کیا بعد میں بیٹوں کا۔ آئیے یہ ان کی عظمت اور مقام ہے، یاد رکھیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں اور سلسلے وار ہم ایک کے بعد ایک نکات دیکھیں، یہ چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ میرا یہ درس بیٹوں کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ عموماً بیٹوں کو ان کے حق اور ادھیکار، رائٹس دیے جاتے ہیں، کبھی کبھار تو لڑکیوں کی بھی لے کے دے دیے جاتے ہیں، لیکن مارے جس کے جاتے ہیں، اس لیے ان کی بات رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی باپ سنے، کوئی ماں سنے اور اب بیٹوں کو بول دیا بیٹے ختم تمہارا، اب صرف بیٹیوں کی چلیں گی گھر میں، نہیں، پھر یہ بھی ظلم ہو جائے گا، پھر مجھے ایک اور لیکچر لینا پڑے گا بیٹوں کی عظمت اور ان کا مقام۔ چونکہ یہ مظلوم طبقہ ہے، لڑکی پہ ظلم ہوتا ہے، اس کی پیدائش سے سماج کرتا ہے، اسلام نے نہیں کیا، اس لیے ان کے بارے میں ان کی عظمت اور مقام جاگرت کی جا رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے، تاکہ احساس ہو کہ کیا کرنا ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم بیٹوں کے خلاف ہے یا بیٹوں کا کوئی مقام نہیں، ان کا بھی ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن عورتوں کو عموماً دیکھا گیا ظلم کا شکار اور نشانہ بنایا جاتا ہے، اس لیے میں بیٹی کے بارے میں آج بات کر رہا ہوں۔ اور یہی بیٹی سب کچھ بننے والی ہے، اس لیے الگ الگ ماں، بہن، بیٹی، بیوی کہنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ بیٹی ہی بڑی ہو کے سب کچھ بنے گی، یہ کئی رشتے نبھائیں گی اپنی زندگی، یہی خالہ ہوں گی، یہی پھوپھی ہوں گی، یہی ساس بنیں گی، ننند بنے گی، سب کچھ ہوگا، بیٹی بنے گی، ماں بنے گی، بہو بنے گی، سب بنیں گی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے، قرآن نے پہلا جو اس کا مقام بیان کیا، ترتیب کے اعتبار سے اس کو پہلے بیان کیا۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ شورى اس کی آیت نمبر جو ہے 49 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی جو ملکیت، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بناتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، اور جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا فرماتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے لڑکی عطا کرتا ہے۔ ویسے آیت آگے بھی چلتی ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ بس چاری چیزیں تو ہو سکتی ہیں انسان کے ساتھ، چاروں کا بیان ہے۔ تو یہاں کہا کہ آسمان اور زمین کی ملکیت اللہ کے لیے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے، فرسٹ سیکوینس دیکھیے، لڑکیاں عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے
لڑکی عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے لڑکیوں کا بیان لڑکوں سے پہلے کیا۔ اس کے تعلق سے ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر القیم کے اندر، وہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، دیکھیے کتنی پیاری بات وہ لکھتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں جو ہے میرے نزدیک اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ نے جو لڑکیوں کو پہلے بیان کیا لڑکوں کو بعد میں، اس کی ایک حکمت یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹیوں کو مقدم کیا ہے جن کو اہل جہلیت میں مؤخر رکھا جاتا، بیٹیوں کو پہلے رکھا ہے اس لیے کہ دور جہالت میں بیٹیوں کا مقام بعد میں ہوتا تھا، تو اللہ نے ان کو پہلے رکھ کے بتایا کہ ایسا نہیں ہے، یہ بعد میں نہیں ہے، اس لیے ان کو پہلے رکھا ہے، ٹھیک ہے، مؤخر کرتے تھے۔ گویا کہ یہ بیان کرنا مقصود ہے اللہ کا کہ تمہاری طرف جو تمہاری نظر میں جو بعد میں ہے وہ ہمارے نزدیک پہلے ہے، تمہاری نظر میں لڑکیاں بعد میں ہیں، اللہ کہنا چاہ رہا نہیں ہمارے نزدیک یہ پہلے، اس لیے ان کا بیان پہلے آ رہا ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے اس ترتیب میں لڑکیوں کا ذکر پہلے کیا ہے، جو ان کے مقام اور ان کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو عورت ہوتی ہے، جو لڑکی ہوتی ہے، جو بیٹی ہوتی ہے، چونکہ پیدا ہوتی تو بیٹی ہوتی کسی نہ کسی کی، وہ بیٹی کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے کہ رب العزت اپنی کتاب میں جب اولاد کی پیدائش کا تذکرہ کرتا ہے، اور 4 ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں شادیوں کے بعد جن کے ساتھ ہوتا ہے، ایک جن کو لڑکیاں ہوتی ہیں، ایک جن کو لڑکے ہوتے ہیں، ایک جن کو دونوں ہوتے ہیں، اور ایک بے اولاد رہتے ہیں، بس اتنا ہی ہے، اس کے بعد 5th کنڈیشن تو کوئی ہے نہیں، سمجھ رہا؟ تو لہٰذا 4 کنڈیشن بیان کی، تو فرسٹ پریفرنس دیکھیے لڑکیوں کو دیا، تو ہمیں لڑکی کا مقام سمجھنے کی بہت زیادہ جو ہے ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو دوسرا ان کا مقام اور مرتبہ قرآن نے بتایا وہ یہ ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر کافروں کی صفت بیان کی کہ وہ افسردہ ہو جاتے ہیں۔ مشرکین مکہ کی ایک صفت قرآن نے بیان کی کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تو افسردہ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں، مچل جاتے ہیں، بچل جاتے ہیں، بھدک جاتے ہیں، روتے پلاتے ہیں، منہ کالا ہو جاتا ہے، ڈوب مرنے کو دل چاہتا ہے ان کا۔ میں امید کرتا ہوں ایسا ہم میں سے کسی کا دل نہیں چاہتا ہوں گا۔ یہ ان کا ہوتا تھا، یہ ان کا ہوتا تھا جن کو سمجھ نہیں تھی بیٹا اور بیٹی کیا ہے، وہ فرق کرتے تھے۔ اسلام نے دونوں کو مقام دیا، برابر مرتبہ دیا، برابر حقوق دیے، برابر رائٹس دیے، برابر پسندیں دی، یاد رکھی کوئی تمیز نہیں کو بولے یہاں الگ ہے وہاں الگ ہے، سب کو جو چاہیے وہ دیا۔ لیکن آپ کو بولے کہ نہیں بالکل ایک جیسا تو نہیں کیا نا، ارے بھائی اسلام کی خصوصیت یہ ہے جس کو جتنی چیز کی ضرورت ہے اتنا دیتا ہے۔ 100 واٹ کا بلب ہے تو 100 کا کرنٹ دینا، 60 کو 60 کا دینا چاہیے، اننیسری زیادہ کرنا بھی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اوور آل اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہے، اوور آل اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہے۔ ہاں کسی فیلڈ میں کوئی آگے، کسی فیلڈ میں کوئی آگے، یہ تو ہوتا ہے، لیکن اوور آل اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا مزاج کیسا ہوتا ہے معلوم؟ نہیں برابر بولے تو بالکل ایک جیسا۔ اب چلو ویسا مان بھی لے، چلو بالکل ایک جیسا ہے۔ اب رات میں گھر میں چور آ گیا تو شوہر بیوی کو اٹھا کے بولیں گا بیوی تم اور میں برابر ہے نا، ہاں چلو اب تم جا کے چور کو بھگاؤ، میں دونوں کو برابر مانتا ہوں۔ آپ کیا بولیں گے؟ آپ بیگم ذرا پیچھے رہو میں دیکھ کر آتا ہوں، یہ فیلڈ میری ہے، اس کی اپنی ایک فیلڈ ہے، سمجھ رہا؟ لیکن اوور آل دونوں کا مقام اللہ کے نزدیک برابر، اس بات کو جان لیں۔ لیکن مشرکین مکہ چونکہ فرق کرتے، اس کو بری چیز سمجھتے، تو ان کی ایک صفت کیا تھی ان کافروں کی، انکار کرنے والے لوگوں کی، کہ وہ بڑے مایوس ہو جاتے، رنجیدہ اور غمزدہ ہو جاتے، اور اللہ رب العزت نے اس کیفیت کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کسی مسلمان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی ہوں گی بیٹی پیدا ہونے پر، ٹھیک ہے؟ کیا کیفیت ہے سنیے۔ اللہ فرماتا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 58 and 59 58 اور 59 میں فرماتا اور کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، اللہ فرماتا ہے جب ان میں سے کسی ایک کو بشارت اور خوشخبری دی جاتی لڑکی کی، تو لڑکی کی پیدائش منحوس بری نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے خوشخبری، بشارت ہے یہ تو جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی پیدائش کی، تو اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ خوشخبری دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے۔ کالا کیوں ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے نا؟ ایک دم آپ کو غم بھری خبر دی تو کیسا ہوتا ہے؟ ایک دم جھٹکے سے، غصہ ہے تو کیسا لال ہو جاتے ہیں نا، تو غم میں کالے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ جب ان کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اب غم سے وہ قزیم، بہت غم بھر جاتا ہے بیچارے کو، غمگین ہو اٹھتا ہے یہ، چونکہ وہ اس کو بوجھ سمجھتا ہے،
کیونکہ وہ اس کو کمزور سمجھتا ہے، کیوں تو اس کو پسند اور ناپسند کو وہ بالکل وہ نہیں دیتا ہے، کیوں تو اس کی پیدائش کو بیکار سمجھتا ہے، کمزور جنس سمجھتا ہے، ایک جس کو کہیں گے ویک سیکشن سمجھتا ہے، لہٰذا وہ بولتا بیکار کی چیزیں مجھے کیا چاہیے تھی، تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، وہ غم زدہ ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اسے دی گئی بشارت کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ جب اسے خوشخبری دیتے بیٹی ہوئی تو لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے نا۔ آپ سمجھو کسی کو بیٹا ہو گیا بولے تو کیسا جاتا، ارے بیٹا ہو گیا اپنے کو، واٹس ایپ بیٹا، ٹھیک ہے فلاں بیٹا۔ اب بیٹی ہو گئی تو پوچھ بھی رہا کیا ہوا تو بھی جواب نہیں دے رہا ہو، تو منہ چھپاتا۔ اس زمانے میں اب یہ نہیں تھا تو منہ چھپاتا پھر رہا تھا، تو اللہ فرما رہا ہے وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ آیا ذلت کے باوجود اس کو رکھ لے یا مٹی کے نیچے ٹھوس دے، اور دل میں سوچتا ہے کہ ذلت تو بڑی ہوئی بیٹی کی پیدائش سے، کیا کروں، رکھوں یا دفنا دوں، رکھوں یا گاڑ دو اس کو۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، یہ سوچ رہا ہے وہ۔ پھر اللہ فرماتا ہے آگاہ رہو کہ ان کا فیصلہ بڑا برا ہے، سن لو، یہ جو بیٹیوں کے بارے میں سوچتے تھے ان کو زندہ مار دیتے تھے، بہت برا کام کرتے تھے۔ اب آج تو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے تو پہلے ہی نکال دے رہے، ابورٹ کر دے رہے، لیکن وہ پیدا ہونے کی بات کرتے تھے۔ تو یہ کافروں کی صفت ہے بیٹیوں کی پیدائش میں منہ کالا ہونا، مومنوں کی صفت نہیں، یاد رکھیے۔ وہ تو خوشخبری سن کے خوش ہوتے ہیں، بشارت ہے۔ اچھا، لڑکی کی پیدائش پہ یہ لفظ نہیں ہے قرآن میں کہیں بھی کہ کسی کو بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری۔ تو دیکھیے لڑکی کا مقام اور مرتبہ دیکھیے، اور کافروں کے منہ سیاہ ہوتے ہیں، مومن تو اس کو بشارت لیتے ہیں، خوشخبری لیتے، کیوں نہ ہو اس کے فضائل، اس کی عظمت، اس کا مقام ہی ایسا ہے۔ ابھی آگے آئیں گا انشاءاللہ، کے بعد ایک حوالہ رکھوں گا جب بات سمجھ میں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو بیٹی کی پیدائش پہ ان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ بیٹیوں کی پیدائش پر خفا ہونا یہ جاہلانہ رسم ہے، یاد رکھیے۔ بیٹیوں کی پیدائش پہ خفا ہونا یہ جاہلانہ رسم ہے، عادت ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں، قرآن میں مذمت کی اس کی، کہا کہ ان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، غم سے بھر جاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب کسی کو بیٹی کی خبر سنتے کہ اس کو بیٹی پیدا ہوئی ہے تو یہ کہا کرتے تھے اور فرماتے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیٹیوں کے باپ تھے۔ سنتے کسی کے پاس کی بیٹی ہوئی ہے تو اس کو کیا بولتے، گھبرانا مت، غم مت کرنا، انبیاء بیٹیوں کے باپ تھے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیٹیوں کے باپ تھے، اور کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے بیٹیاں تھیں 4 ہے نا۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیٹیوں کے باپ تھے، تو اللہ نے تجھے تو وہی عطا کیا جو اپنے نبیوں کو بھی عطا کیا، اور نبیوں کو اللہ کوئی زحمت عطا نہیں کر سکتا، وہ نعمت تھی بیٹیاں، تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ خوشخبری دیتے تھے اور پھر فرمایا کرتے تھے بے شک بیٹیوں کے متعلق جو کچھ قرآن و سنت میں آیا ہے وہ تجھے معلوم ہے نا، مطلب قرآن و سنت میں بیٹیوں کا جو مقام ہے تجھے معلوم ہی ہے نا۔ انبیاء جو ہے بیٹیوں کے والد ہوا کرتے تھے، اور قرآن و سنت میں ان کے بارے میں جو کچھ آئے تو جانتا ہے، مطلب غم مت کر، برا مت مان، یہ مت سوچ کہ وارث تو نہیں ہوا میرے کو پیدا، یہ مت سوچ کہ میرا کام کون آگے لے کے بڑھیں گا۔ ارے تجھے بشارت دی گئی، بیٹی دی گئی، یاد رکھیے یہ انبیاؤں کو عطا کی گئی نعمتیں، اور تو جانتا ہے قرآن و سنت میں ان کے بارے میں کیا باتیں آئی، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے بیٹی اور بیٹے دونوں کی پیدائش پر آپ اگر دینا چاہتے ہیں مبارکباد تو دونوں کی دے یا دونوں کی نہ دے، اس لیے کہ یہ بھی ناانصافی ہوں گی کہ بیٹی پیدا ہو تو مبارکباد نہ دی جائے اور بیٹا ہو تو دیا جائے، چونکہ مشرکین مکہ غم میں ڈوب جاتے تھے، ہم تو غم نہیں کرتے ہیں، لہٰذا اگر ہم کو کسی کی خبر آئے بیٹی ہو یا بیٹا ہو دونوں پر مبارکباد دے یا پھر دونوں پہ نہ دے۔ یہ تو ناانصافی ہوں گی کہ ایک انسان بیٹی کی پیدائش مبارکباد نہ دے اور بیٹے کی دے۔ دور جہالت میں آپ کو پتا ہے مشرکین مکہ بیٹوں کی پیدائش مبارکباد دیتے اور بیٹی کی موت پہ مبارکباد دیا کرتے تھے، معلوم، جب مر جاتی تو بولتے بہت اچھا مبارک ہو تم، اور بیٹوں کی پیدائش میں مبارکباد دیتے تھے۔ یہ بھی ظلم ہوگا کہ اب آپ دونوں میں تمیز کریں، دونوں کی پیدائش پہ مجھے خبر آئی کسی کی بیٹی یا بیٹے کی، دونوں کی دے یا تو مت دے۔ یہ نہیں کہ بیٹا ہو تو آپ بھی کرو، ہو میرے بھائی کو بیٹا ہوا مبارکباد دوں گا، میری بہن کو بیٹا ہوا، ارے بیٹی ہو گئی کہ آپ جان دو چھوڑو، نہیں دونوں کو دیں۔ بلکہ میں تو اپنے الفاظ میں یہ بھی کہتا ہوں بہت سی بار، دونوں کی پیدائش پہ مٹھائی بھی ایک جیسی ہونا چاہیے، ہلکی اور مہنگی مٹھائی سے آپ ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے بیٹا اور بیٹی کے اندر، یہ تمیز آپ بچپن سے نہیں کر سکتے ان کی پیدائش پہ کہ بیٹا پیدا ہوا تو مہنگے قسم کے لڈو اچھے اچھے پیڑے بانٹے جائے اور بیٹی بھی تو بندی جلیبی بھیج دو بنا کے۔ میٹھا تو دونوں میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن ایک مہنگا میٹھا ہے اور ایک سستا میٹھا نہیں، یہ فرق اور تمیز نہیں کر سکتے آپ، یہ ناانصافی ہوں گی، اس کی پیدائش سے آپ ناانصافی کر رہے ہیں کہ ایک کے لیے مہنگی مٹھائی اور دوسرے کے لیے سستی والی دے رہے ہیں۔ برابر دیجیے، مبارکباد برابر، خوشی برابر، مٹھائی برابر، جو کچھ کرتے ہیں دونوں کے لیے برابر کیجیے۔ جب شریعت نے فرق نہیں کیا تو تم اور میں کون ہوتے فرق کرنے والے اس کے اندر؟ اس بات کو ہم ذہن نشین کر لے، یاد رکھیں۔
تیسری ان کی فضیلت، عظمت اور مقام بیٹی کا وہ کیا ہے کہ بیٹیوں کو ناپسند کرنے کی ممانعت ہے، بیٹیوں کو ناپسند کرنے کی ممانعت ہے، اور بیٹیاں پیار کرنے والیاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بیش قیمتی ہوتی ہے، حدیث سے فرمایا گیا بیٹیاں پیار کرنے والی اور بیش قیمتی ہوتی ہے، اور ان کے تعلق سے یاد رکھیے ناپسند کرنے کی ممانعت آئی ہے کہ ایسا نہ کیا کرو، پسند کیا کرو ان کو۔ آئیے حدیث کے اندر الفاظ اس طرح سے امام طبرانی نے اور مسند احمد میں روایت آتی ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، مطلب ان کو پسند کرو، ناپسند نہ کرو۔ بہت سی بار باپ کو دیکھا گیا گھر میں داخل ہو رہا ہے، بیٹی بھی کھڑی بیٹا بھی کھڑا، باہر سفر سے آئے، پہلے بیٹے کو گود میں اٹھاتا، نہیں، پھر دونوں ہے تو دونوں کو اٹھائے، یا پھر جو بڑا ہے اس سے شروع کرے پھر چھوٹے کی طرف جائے، یا پھر جو چھوٹا ہے نہ سمجھ اس سے چالو کر کے بڑے کی طرف، لیکن یہ ناانصافی نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک دیکھا کہ ایک صحابی کے پاس ایک ان کا بیٹا آیا، انہوں نے اس کو خوب پیار کیا اور ان کی بیٹی کو نہیں کیا، تو آپ نے کہا یہ ناانصافی ہے، دونوں کو کرتا، دونوں کو پیار کرتا، دونوں کو چومتا، ایک کو چوما تم نے صرف لڑکے کو، لڑکی کو بھی کرتے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کو ناپسند نہ کرو۔ بہت سے لوگ بولتے نا کیا میں پہلے ہی مصیبت میں ڈوبا تھا اور اللہ نے تجھے دے دیا مجھے، خیر میں تیرے کو کر تو لوں گا تیرا کچھ نہ کچھ بیٹا، لیکن بڑا بوجھ ہے تو میرے لیے۔ اب وہ بیچاری بچپن سے مینٹل ٹارچر میں زندگی گزارتی کہ میں باپ پہ بوجھوں، باپ پہ بوجھوں، باپ پہ بوجھوں، وہ بھی سوچتی بس جہاں دے دے اٹھا کے دے دے بھیا، بس نکل جاؤں اس گھر سے، بوجھ ہوں نا میں سب کے لیے۔ نہیں، کبھی برا مت لگنے دیجیے ان کا، یاد رکھیے ناپسند مت کیجیے ان کو۔ پھر آگے فرمایا کیونکہ یقیناً وہ تو پیار کرنے والیاں اور قیمتی چیز ہے۔ بیٹی کو ناپسند مت کرو کیوں تو یقیناً وہ پیار کرنے والیاں اور بڑی قیمتی چیز ہے، اور اس کی مثال وہی باپ سمجھ سکتا ہے جو بوڑھا ہو چکا ہے، جس کو اگر 10 بچے بھی ہوں گے، لڑکے ہوں گے اور ایک لڑکی ہوں گی نا، وہ 10 بچے سب بازو سوتے ہوں گے، بازو کے روم میں ہوں گے اپنی بیویوں کے ساتھ، باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، خیال نہیں ہوں گا، لیکن ملکوں دور سے بیٹی کا فون برابر آتا ہوں گا، ابا کیسے ہے آج، امی آپ کیسے، ملکوں دور سے فون کریں گی برابر، وہ پیار کرنے والیاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، اور یہ بات سمجھ ابھی زمانے میں کبھی آدمی نہیں سمجھتا کہ وہ کتنا پیار کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا جو بیٹیوں کو سخت ناپسند کرتے تھے، ان کو بیٹیاں اللہ نے بہت دی، بیٹے بھی تھے لیکن بیٹیوں کو شادی بیاہ کرو، سنبھالو ان کو، پالو، پھر دے دو کسی کے حوالے، وہ ناپسند کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن پڑوس میں کسی کا انتقال ہو گیا، اب یہ بڑے حضرت پریشان کہ وہ بوڑھے آدمی کو نہلایا دھلایا کفنایا گیا اور لے جا کے دفنا دیے، کسی ایک کا آنسو بہانے کی بھی خبر نہیں آئی، ہوتا ہے نا تھوڑا رونے کی آواز آتی ہے پڑوس میں، تو انہوں نے پوچھ لیا اپنی بہو سے کہ بہو کیا بات ہے، پڑوس سے وہ جو حضرت مر گئے رونے کی آواز نہیں آئی، تو بہو بھی بڑی ہوشیار تھی اور معلوم ہے حضرت کو بیٹیاں پسند نہیں ہیں، تو اس نے جواب دی پڑوس والوں کو بیٹی نہیں تھی پورے بہویں، اور بہویں روتی نہیں سسر کے مرنے پر، وہ بیٹیاں ہی آنسو بہاتی ہیں، تو بڑے متاثر ہو گئے کہ صحیح بات ہے بیٹیاں ہی روتی ہیں، بیٹے کہاں روتے ہیں، بہویں کہاں روتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بہویں اور بیٹے نہیں روتے، کچھ کرتے ہوں گے، لیکن وہ غم جو بیٹیوں کو ہوتا ہے، وہ جو اور غم کیوں ہوتا ہے، ان کی محبت کی وجہ سے۔ تو آپ سے فرما رہے وہ بہت محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں اور قیمتی چیز ہوتی ہے، اور قیمتی چیز کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں، یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ناپسند کرنے سے منع کیا، پیار کرنے والیاں ہوتی ہے جو دنیا میں ہم دیکھتے بھی ہیں، اور بیش قیمتی ہوتی ہے یہ بیان کیا، اور واقعی میں وہ پیار کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ اور کیا مثال دوں، بیٹی سے بڑھ کر مثال دیتا ہوں، ہم میں سے اکثر لوگ دادی کے دلار کو یاد کرتے ہیں اگر دادی گزر گئی ہے تو، اگر زندہ ہے تو دادی بولے تو دادی ہے، پھر چونکہ ماں سے زیادہ خیال دادی کو رہتا، پوتے پاتیوں کا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ بچہ گر گیا تو ماں تو صرف بولتی بیٹے اٹھ جاؤ، دادی کا کیا حال ہوتا ادھر سے، کیسا گرا بہو میرا بچہ اور میری بچی، تو بہو بھی کانپ جاتی ہے، ارے باہ بڑی بھی کو معلوم ہو گیا اب کیا کرتی کہ میرا حال، اس کو اس سے زیادہ پیار ہے۔ تو دادی کا دلار چاہیے ہم سب کو، نانی کا دلار چاہیے ہو، نانی کے پاس تو کیا عزت رہتی بچوں کی، ہے نا، جب چلے جاتے نانی گھر تو پورے بادشاہ بن جاتے بچے، کہ تمہارے داماد کے بچے بول کے ہاتھ نہیں لگاتے، بڑا لاڑ پیار پھولوں کے ساتھ رکھتے ہو۔ تو نانی کا دلار چاہیے، دادی کا پیار چاہیے، خالہ کا پیار چاہیے، پھوپھی کا پیار چاہیے، ماں کا پیار چاہیے، لیکن پیدائش کے بیٹی نہیں چاہیے۔ تو جب یہ پیدا نہیں ہوں گی تو پھر ماں کیسے بنیں گی، پھوپھی کیسا بنیں گی، خالہ کیسا بنیں گی، نانی کیسا بنیں گی، دادی کیسا بنیں گی، بتاؤ؟ یہ پیار تو سب کا ہونا، لیکن پیدا نہیں ہونا اس نے۔ یہی بچی پیدا ہوں گی تو کل دادی بنیں گی، کل ماں بنیں گی، کل بھوبھی بنیں گی، کل خالہ بنیں گی، تو پیار تو سب کا ہونا لیکن پیدا نہیں ہونا اس نے۔ اصول تو دیکھیے آپ، اصول تو دیکھیے، کوئی ایسا انسان ہے جو بولتا نہیں ماں کی محبت تو میرے کو ہونا ہی نہیں، جن کی چلے گئی وہ ترس رہے ہیں کہ مل جائے واپس تو کیا ہی بات ہے نا۔ دادی ہے تو
بولے اس کا پیار چاہیے، دادی چلے گا، میرا خیال رکھنے والا کوئی نہیں، نانی ہے اس کی اپنی محبت ہے، خالاؤں کی اپنی محبت ہے، پھوپھیوں کی اپنی محبت ہے، بھتیجوں کے لیے، بھانجوں کی، عجیب ہے، لیکن پیدا نہیں ہونے دیتے۔ یہ بچی تو بڑی ہوگی، کسی کی خالہ پھوپھی ہے نا، سب کچھ بنیں گی، تو بہرحال سمجھیے اس کو، یہ بڑی محبت کرنے والیاں، اور یہ جو ہے بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے پانچویں چیز ان کی فضیلت میں جو بیان ہوتا ہے، جو ان کا مقام اور درجہ بتاتا ہے اسلام میں، وہ یہ ہے نیک بیٹیوں کا ثواب، اور نیک بیٹیاں اور امید میں بیٹوں سے بہتر ہونا ہے۔ نیک بیٹیاں ثواب اور امید میں بیٹوں سے بہتر ہے، نیک بیٹیاں ثواب اور امید میں بیٹوں سے بہتر ہے۔ کیسا؟ آئیے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 46 میں اللہ نے فرمایا رکھا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، پھر فرمایا اور باقیات الصالحات، باقیات صالحات جو ہے آپ کے رب کے یہاں ثواب اور امید میں زیادہ خیر، زیادہ اچھا اور زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ باقیات الصالحات کیا ہے، اس معاملے میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے، اس کی کئی تفسیریں ہیں، لیکن ان تفسیروں میں ایک تفسیر کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ ایک تفسیر یہ ہے جو باقیات الصالحات کے تعلق سے آتی ہے، اور یہ تفسیر جس نے کی ہے وہ امام عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ، جو تابعین میں بہت اونچا مقام رکھتے، کبار تابعین میں سے ہے، اور کچھ علماء لکھتے ہیں یہ تابعین کے اماموں سے ایک امام ہیں، مطلب تابعین کے زمانے میں جو بڑے بڑے علماء تھے ان میں سے یہ ایک ہیں۔ وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں بھی اس باقیات الصالحات کی تفسیر یہی کی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کیسے، اس آیت کریمہ میں باقیات الصالحات کو ثواب اور امید کے اعتبار سے مال اور بیٹوں سے زیادہ اچھا بتایا گیا ہے۔ اب یہ باقیات الصالحات سے کیا مراد ہے، تو وہ لکھتے اور کہتے ہیں یہاں ان کے مطابق جو ہے امام عبید بن عمیر رحمۃ اللہ کے مطابق ان سے مراد نیک بیٹیاں ہیں، اور امام قرطبی بھی لکھتے ہیں اس سے مراد نیک بیٹیاں ہیں۔ تو نیک بیٹیاں بیٹوں سے اور مال سے زیادہ خیر ہے، نیک بیٹیاں مال اور بیٹوں سے زیادہ خیر ہے۔ تو یہ بھی آیت فضیلت بیان کر رہی ہے بیٹیوں کی۔ آگے بڑھتے ہیں، چھٹا مقام اور فضیلت جو ان کا ہے وہ یہ ہے بیٹیوں کا محسن باپ، ایسا باپ جو بیٹیوں پر احسان کرے۔ عموماً مائیں تو سب پہ ہی کرتی ہے، بیٹیوں پہ کرتی ہے، بیٹوں پہ کرتی ہے، لیکن عموماً مرد کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار ناراض ہوتا ہے بیٹیوں کی پیدائش سے، نفرت کرنے لگتا ہے۔ تو ویسے باپ کے لیے اور سب کے لیے جن کو بیٹیاں ہیں، یہ حدیث بڑی خاص ہے، بیٹیوں کا محسن باپ جو ان پر احسان کرتا ہے کے لیے دوزخ کے مقابلے میں رکاوٹ بن جائیں گی یہ بیٹیاں۔ ایسے باپ کے لیے جو بیٹیوں پہ احسان کرتا ہے دوزخ پہ آڑ بن جائیں گی یہ بیٹیاں، آڑ بن جائیں گی۔ کیسے؟ آئیے سنیے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، انہیں اپنی استطاعت کے مطابق کھلائے اور پلائے، پہنائے، تو وہ اس کے لیے روز قیامت جہنم کی آنکھ سے پردہ بن جائیں گی۔ جس شخص کو 3 بیٹیاں ہوں اور وہ پالے، کھلائے، پلائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ تینوں بیٹیاں روز قیامت پردہ بن جائیں گی جہنم کی آنکھ سے۔ سبحان اللہ، 3 بیٹیوں کو پالو، سنبھالو، اچھا سلوک کرو، جہنم سے آڑ بنا لو، مطلب جہنم اور انسان کے بیچ، اس باپ کے بیچ یہ بیٹیاں پردہ بن جائیں گی۔ کتنا بڑا مقام ہے! آئیے 3 بیٹیوں کی جو پرورش کر لے، یاد رکھیے اس کے تعلق سے یہ مقام ہے۔ مائیں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ایک روایت میں الفاظ اس طرح سے، یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، ایک خاتون میرے پاس آئی تھی اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کھجور صرف میرے پاس تھا، میں نے اس عورت کو کھانے دیا، اللہ کے رسول، اس عورت نے اس کھجور کو نہیں کھایا، 2 ٹکڑے کیا اور دونوں بیٹیوں کو دے دیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تعجب ہوا، وہ خود بھوکی عورت تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ کہ تم تعجب کرتی ہو اس عورت کے اوپر جس نے عمل کیا، جس شخص کو ان بیٹیوں میں سے کسی چیز کے ساتھ آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے ان کے ساتھ احسان کیا تو اس کے لیے جہنم کی آنکھ کے مقابلے میں آڑ بن جائیں گی۔ اس ماں کے لیے بھی آڑے بیٹیاں، اس باپ کے لیے بھی آڑے بیٹیاں 3، جس کو وہ پالے، سنبھالے، اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، یاد رکھیے۔ اسی طرح 7ویں فضیلت یہ ہے بیٹیوں کا اپنے محسن باپ کو جنت میں داخل کروانا۔ ایک تو ہے جہنم سے آڑ بن جانا، ایک تو ہو گیا جنت میں لے جانا، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا باپ جنت میں جائیں گا۔ آئیے اس تعلق سے بھی حدیث سن لیجیے، آداب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے، کوئی شخص ایسا نہیں کہ اس کے یہاں 2 بیٹیاں ہوں اور دونوں جب تک اس کے ساتھ رہیں، ابھی پہلی حدیث 3 کی ہوگی اس لیے میں 3 والی نہیں رکھی، اب سیدھا 2 پر آ گیا ہوں،
اس میں 3 کے بھی الفاظ والی حدیث ہے، لیکن میں 2 والی بیان کر رہا ہوں چونکہ 3 کی میں پچھلے اس میں بیان کر چکا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ سے فرما رہے ہیں کوئی شخص ایسا نہیں کہ اس کی یہاں 2 بیٹیاں پیدا ہو اور وہ دونوں جب تک اس کے ساتھ رہیں یا وہ ان کے ساتھ رہے، یا تو بیٹیاں ساتھ رہے مطلب بیٹیاں زندہ ہو، یا باپ مر گیا پھر سمجھ وہ رہے یا یہ رہے، جب تک ساتھ رہے ان کے ساتھ احسان کرتا رہے مگر وہ دونوں اس کو جنت میں داخل کروا دیں گے. جب تک رہے اچھا سلوک کرے تو وہ دونوں اس کو جنت میں لے کے چلے جائیں گے. 3 بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جہنم سے آڑ بنا لو. 2 بیٹیوں کے ساتھ جب تک تمہارے ساتھ ہے، یا تو تم زندہ ہو یا تو ان کے نکاح تک وہ تمہارے ساتھ ہے، یا ان کی موت تک اچھا سلوک کرو، جنت میں جانے کا پروانہ لے لو، ٹکٹ لے لو، یہیں سے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گی دونوں. ٹھیک ہے. مسند احمد کے اندر ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے اور فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں وہ انہیں جگہ مہیا کرے اور اچھے سے رکھے، ان پر شفقت کرے، رحم کرے، اچھا سلوک کرے اور ان کی کفالت کرے، ان پر خرچ کرے، تو یقینی طور پر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. وہ 2 لے جائیں گی اور 3 واجب کر دیں گی. جنت اس باپ کے لیے، ان والدین کے لیے واجب ہو جاتی ہے. ایک شخص اٹھا اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ شاید ان کو 2 لڑکیاں نہیں ہوں. تو کہا 2 بھی جائیں گی لے کر جنت، جنت واجب ہو گئی. صحابہ کہتے ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بعض صحابہ کا ایسا خیال ہے، حدیث میں الفاظ نہیں ہے، خیال ہے کہ اگر ایک کے بارے میں بھی کوشچن ہوتا نا تو ریپلائی سیم ہوتا تو، لیکن اس حدیث میں ایک کے بارے میں سوال نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جس شخص کی جو ہے 3 بیٹیاں ہوں اور ان کی شدت، سختی اور خوشی پر جو وہ صبر کرے، مطلب ان کی تکلیف جو ان کے پالنے میں، تربیت میں ہوتی ہے اس کو برداشت کرے، صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کی اس شفقت کی وجہ سے جنت میں اس شخص کو داخل کر دیں گا. کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 ہو تو کہا 2 پر بھی. پھر ایک شخص اور اٹھا اور کہا 1 ہو تو کہا 1 پر بھی. اس حدیث میں 1 کے الفاظ بھی. تو 3 ہو تو بھی جنت، 2 ہو تو بھی جنت، اور 1 ہو تو بھی جنت. کیا مقام ہے بیٹی کا، کیا مرتبہ ہے. اور بہت سارے لوگ افسوس کی بات ہے غمزدہ ہوتے بیٹی کی پیدائش پر. ارے شرم کرو، جنت کے پروانے مل رہے ہیں، جہنم سے آڑ بننے والی چیز ہے. ان کی تربیت کرو، تعلیم دو، خرچ کرو، محبت کرو، اچھے سے رکھو، نکاح کرو، دیکھو پھر آخرت میں کیا ملے گا. 8واں ان کا مقام جو قرآن و حدیث میں ملتا ہے وہ یہ ہے بیٹیوں کا. 2 بیٹیوں کے سرپرست کو روز قیامت رفاقت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ملیں. 2 بیٹیوں کے ساتھ جو اچھا سلوک کریں گا، تعلیم تربیت دیں گا، نکاح کر دیں گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہیں گا. صرف جہنم سے آڑ نہیں بن رہی ہے بیٹیاں، صرف جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں بن رہی ہے، جنت میں جانے کے بعد نبیوں کے سردار کی رفاقت کا وجہ بن رہی ہے. حدیث کے الفاظ سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس شخص نے 2 بیٹیوں کو بلوغت تک، بالغ ہونے تک پرورش کی، تربیت کی، ٹھیک ہے، وہ قیامت کے دن آئے گا کہ وہ اور میں اس طرح سے رہیں گے. حدیث میں اس طرح سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، اس طرح رہیں گے. جیسے انگلیاں نزدیک ہوتی نا، اس طرح رہیں گے، اس طرح رہیں گے. مطلب وہ اور میں اس طرح رہیں گے، بہت قریب، بالکل پڑوس نہیں لیکن بہت قریب. مطلب کچھ محلوں کے پڑوس میں ہونا بھی اعزاز ہوتا ہے. اگر محلوں میں نہ بھی رہے تو ان کے پڑوس میں رہنا بھی اعزاز ہوتا ہے نا. تو انبیاؤں کے پڑوس میں رہنا بھی اعزاز ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال وہ اور میں قریب ہوں گے جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے بالغ ہونے تک، مطلب شادی ہونے تک. ٹھیک ہے. اسی طرح 9ویں، 10ویں اور 11ویں فضیلت ایک ہی حدیث کے اندر آتی ہے. وہ کیا سنیے، جو ہے بیٹیوں کے لیے ایثار کرنے والی والدہ کے لیے جنت واجب ہے. چونکہ والد کا میں 3 حدیث رکھ چکا، والدہ کی رکھ رہا ہوں. بیٹیوں کے لیے ایثار اور قربانی دینے والی والدہ کے لیے جہنم سے آزادی ہے. بیٹیوں کے لیے ایثار اور قربانی کرنے والی والدہ کے لیے رحمت الہی ہے. جنت واجب ہو جائیں گی، جہنم سے بچ جائیں گی، رحمت الہی نازل ہوں گی اس پر، ایسی ماں پر جو بیٹیوں کی تربیت کرے. آئیے حدیث کس طرح سے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ایک واقعہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا. وہ بیان کرتی ہے، میرے پاس ایک عورت آئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 2 بیٹیوں کو ساتھ لائی تھی. اس کے بعد میرے پاس کچھ نہیں تھا، 3 کھجور تھے، میں نے 3 کھجور ان کے سامنے رکھ دیے. اس عورت نے ایک بیٹی کو 1 کھجور دیا، دوسری بیٹی کو 1 کھجور دیا. ٹھیک ہے، دونوں نے 1 کھجور کھولا اور فوراً کھا گئی، بھوکی تھی تینوں بھی. اس کے بعد جب ماں نے کھجور کو اپنے کھانے کی کوشش کی، دونوں بیٹیاں دیکھنے لگی. ماں نے کھجور کو توڑا، ایک بیٹی کو 1 دے دیا، دوسری بیٹی کو دوسرا دے دیا. ماں عائشہ کو بڑا تعجب ہوا،
کیسی عجیب قربانی ہے نا. ان کو تھوڑا امیوز لگا, ایک دم مطلب تھوڑا تعجب ہوا, کیسی قربانی دی اس عورت نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول, میں نے تو آج عجیب واقعہ دیکھا. ایک بھوکی عورت آئی, مانگا, میں نے 3 کھجور دیے, 2 بیٹیوں نے کھایا اور ایک اس نے دونوں کو بانٹ دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس عمل کی وجہ سے, یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے اس عمل کی وجہ سے جنت کو واجب کر دیا ہے. اس عمل کے سبب سے دوزخ کی آنکھ سے اس کو آزاد کر دیا ہے. اس عمل کی وجہ سے جہنم اس پر جو ہے حرام کر دی ہے اور جنت اس پر واجب کر دی ہے. اور ایک دوسری روایت میں آداب المفرد میں اسی حدیث میں اضافی الفاظ آتے ہیں, اور وہ اضافی الفاظ آداب المفرد میں کیا ہے, وہ الفاظ یہ, اپنی 2 بچیوں پر اس کی شفقت کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائیں گا. تو 3 باتیں پتہ چلی. ایک ماں کے لیے جو بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے, تو بہت ساری مائیں بچیوں میں ناانصافیاں کرتی, میں نے دیکھا. لڑکا ہے تو محبوب رکھتی ہے, محبت زیادہ کرتی ہے لڑکیوں سے, نہیں, دونوں سے برابر, دونوں سے برابر. ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ بچیاں جہنم سے نجات کا ذریعہ, وہ بچیاں جنت میں جانے کا ذریعہ, وہ بچیاں رحمت الہی کا ذریعہ ہے, یاد رکھیے. تو لہٰذا باپ کے لیے بھی خوشخبری ہے, ماں کے لیے بھی خوشخبری. آئیے 12واں پوائنٹ, 12ویں فضیلت جو لڑکیوں کی ہم کو ملتی ہے وہ یہ ہے, بیٹی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. کتنے رائٹس دیے اسلام نے, دیکھیے. اب ایک تو پیدائش کی خوشخبری, پالو تو فائدہ, دنیا میں فائدہ, آخرت میں فائدہ, اور ان کے رائٹس بھی دیکھیے کیسے دیے ہیں. بیٹی کا یہ مقام اور مرتبہ ہے, اس کے پوچھے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا نا, اسلام سے پہلے لڑکی کی پسند ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں تھی, جس کھوٹے سے چاہو اس کو باندھ دو. اسلام نے کہا نہیں, اس کی پسند معنی رکھتی ہے. اگر یہ نکاح میں پسند کرتی ہے لڑکے کو تو ٹھیک, ریجیکٹ کر دے تو ریجیکٹ, نو کوشچنس آسکڈ. سمجھا سکتے ہیں آپ, زبردستی نہیں کر سکتے. منا سکتے ہیں آپ, زبردستی نہیں کر سکتے. سمجھاؤ بجھاؤ, لیکن زبردستی شادی نہیں کر سکتے. ایسی شادی اسلام میں انویلڈ ہے, انویلڈ, ایسا نکاح نہیں ہوتا. آئیے آپ کو حدیث میں رکھتا ہوں, صحیح بخاری کی روایت ہے, ٹھیک ہے, کہ بیٹی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ان کو یہ مقام اور مرتبہ, یہ حق اسلام نے دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون تھی اور ان کا نکاح جو ہے ان کے والد نے کر دیا تھا, اور وہ جو ہے مطلقہ تھی یا بیوہ تھی. ان کا نکاح ان کے والد نے کر دیا, لیکن بغیر اجازت کے کر دیا, بغیر ان سے پوچھے کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیوہ کا نکاح اس کے حکم کے لیے بغیر نہ کیا جائے, اور دوشیزہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے. بیوہ کا جو ہے نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے, اور دوشیزہ مطلب جو کنواری لڑکی ہے اس کا نکاح بھی بغیر اس سے پوچھے نہ کیا جائے. صحابہ نے پوچھا, اللہ کے رسول, وہ بیوہ سے تو ٹھیک ہے پوچھے, چونکہ وہ اتنی جھجک محسوس نہیں کریں گی, بول دیں گی ہاں نا, لیکن ایک دوشیزہ سے, کنواری سے کیسا پوچھے؟ کنواری لڑکیاں شرماتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کنواری لڑکی کی خاموشی اس کی ہاں ہے, کنواری لڑکی کی خاموشی اس کی ہاں ہے, لیکن بیوہ کو بولنا پڑے گا ہاں یا نہ, اس کی خاموشی نہیں چلیں گی. لیکن کنواری لڑکی کو ہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن نہ بولنا پڑے گا اس کو. اگر وہ خاموش رہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہاں, لیکن نہ ہے تو وہ کہے نہیں مجھے پسند نہیں. ٹھیک ہے, تو حدیث میں بات بیان کی. ٹھیک ہے, امام بخاری نے اس روایت کو اس باب میں نقل کیا, ایک چیپٹر بنا اپنی کتاب میں, اور کہا کہ باپ یا کوئی اور ولی دوشیزہ یا بیوہ کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر نہ کرے. چیپٹر انہوں نے لکھا کہ کوئی بیوہ ہو یا کنواری ہو, اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے امام بخاری نے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث روایت کی, اس میں آپ نے فرمایا رکھا, دوشیزہ سے اس کے نکاح کے لیے اجازت طلب کی جائے, کنواری لڑکی سے اجازت طلب کی جائے. تو ماں عائشہ نے عرض کیا اور فرمایا, دوشیزہ شرماتی ہے, کنواری لڑکی کو بولنے میں شرم آتی ہے کہ ہاں مجھے شادی کرنا ہے یا مجھے پسند ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا سکوت, اس کی خاموشی اس کی ہاں ہے. تو ایک کنواری لڑکی کو نہ بولنا پڑے گا, خاموش رہنا چاہیے. بہت سی بار لڑکیاں خاموش رہتی, پھر بولتی ہم سے پوچھے نہیں, بھائی آپ کو جب معلوم ہو رہا رشتہ چل رہا ہے, کر رہا ہے, آپ کو نہ بولنے کا پورا حق ہے, آپ نے نہ بول دینا چاہیے اگر آپ کو وہ لڑکا پسند نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے. ٹھیک ہے, یہ بات بڑی اہم ہے, یاد رکھیے. تو ایک خاتون کے پوچھے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا, یہ اس کا حق ہے, اور یہ اس کا جو ہے مرتبہ اور مقام اسلام نے دیا کہ اس کے پوچھے بغیر نکاح نہیں ہوتا, اس کی خاموشی وہ ہے. اب یہاں ایک بات جو سمجھنے کی ہے, بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح طے ہو گیا, نکاح طے ہو گیا, مسجد میں مجمع جمع ہو گیا, مطلب شادی کا دن آ گیا جو طے تھا, قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جناب دولہے صاحب تیار ہو کر آ گئے, وہ بھی انتظار کر رہے ہیں,
اور اب جا کے کوئی پوچھ کے آ رہا ہے قبول ہے کیا، اب وہ نہ بول سکتی؟ اتنا پیسہ داؤ پہ لگ گیا، اب نہ بولیں گی؟ وہ خاندان جمع ہو گیا، قبیلہ کنبہ جمع کر لیے، پورا شہر جمع ہے اور اب نہ بولیں گی؟ تو ذرا یہاں ولی کے لیے ضروری ہے، اگر یہ صرف کاغذی کاروائی کے لیے تو پھر تو ٹھیک، لیکن اجازت آپ طے کر کے 2 لوگوں کو بٹھا کے بولیں گے ابھی پوچھ کے آتا لڑکی سے آیا نا، اب وہ نہ بولیں گی کیا؟ یہ پہلے پوچھنا ہے۔ ہاں کاغذی کاروائی ہے تو چلنے دیجیے آپ، اس سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ریئل میں آپ جب بھی پوچھتے ہیں تو یہ بہت بھیانک اور بھینکر غلطی کر رہے ہیں آپ۔ جب کیا وہ نہ بولیں گی، پھر پسند کہاں ہے بیچاری کی؟ ٹھیک ہے، یہ بات کو ذرا توجہ دے، پوچھنا پہلے ہے۔ ہاں کاغذی کاروائی قاضی صاحب بول رہے ہیں میرے سامنے بھی تو ہو تو ٹھیک ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن ہرگز ایسا نہ ہو کہ اب ریئل میں جب بھی پوچھ رہے بیچاری سے، یہ بالکل اس کا حق مارنا میں آ جائیں گے، یاد رکھیے۔ دوسرا پوائنٹ جو اس میں اہم ہے وہ یہ ہے، جو کنواری لڑکی ہے اس کے لیے دوسرا پوائنٹ جو اہم ہے وہ یہ ہے، وہ خاموخواہ کے خاموشی اختیار مت کرو بھائی۔ خاموشی اختیار کریں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے شریعت میں، ہاں امام قرطبی بھی لکھتے ہیں ہمارے دور میں ہم کیا کرتے تھے کہ لڑکی کے پاس جب پوچھنے جاتے تھے تو اس کو یہ پوچھتے تھے اگر تم اس پر راضی ہو تو چپ رہو اور راضی نہیں ہے تو پھر بولو۔ قاضی کا کام ہے، وہ کہتے تھے ہمارے زمانے میں، وہ جا کر بولتا تھا لڑکی کو اگر تم راضی ہو تو چپ رہو، اگر راضی نہ ہو تو بولو مجھے، تاکہ ایک یاد دہانی ہوتی، ریمائنڈر کی بات تمہارے پوچھے بغیر نہیں ہوتا۔ لیکن ایسا تو ہرگز نہیں ہونا کہ سب کچھ کر دیا اور بعد میں آپ اس سے پوچھ رہے، یہ تو بالکل جو ہے غلط ہو جائے گا۔ 12واں پوائنٹ ہو گیا، اس کے پسند سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، اس کا حق ہے۔ بیٹی کے مرضی کے خلاف اگر نکاح ہوا تو بیٹی چاہے تو توڑ سکتی ہے اس نکاح کو، یہ حق بھی اسلام نے دیا۔ دیکھیے کیا ہیومن رائٹس ہے، کیا انسانی حقوق ہے۔ اور ایک عورت کو اس زمانے میں جہاں پیر کی جوتی عورتوں کو سمجھا جاتا، بیچنے کی چیز سمجھا جاتا، استعمال کی چیز سمجھا جاتا، اسلام کہہ رہا ہے اس سے پوچھے بغیر کیا اس کو توڑنے کا بھی حق دے دیا، توڑنے کا بھی حق دے دیا۔ آئیے، بیوہ کی جات کے خلاف نکاح ہو تو وہ توڑ سکتی ہے۔ اس کے تعلق سے ایک روایت ہے جو خنسا بنت جو خدام رضی اللہ عنہ کا انصاریہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ اب یہاں ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے، بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے ایسی حدیثیں اگر آپ رکھ دیں گے لوگوں کے سامنے تو عورتیں تو بس دھڑا دھڑ طلاقیں لے لیں گی اور بولیں گے ہم کو تو حق ہے توڑنے کا۔ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں پہلے سمجھا دو ان کا حق کیا ہے، نہیں سمجھاتے ہوتے پرابلم شروع ہوتا ہے۔ پھر فرسٹ ان کا رائٹ دے دو، پھر وہ ان کو اپنا رائٹ اگر لے لیں گی تو پھر وہ کیوں طلاق لیں گی؟ پھر پہلے حق مت دو، بعد میں معلوم گا بولا رہے اب تو طلاق لے لیں گی، تو پہلے حق کیوں نہیں دیا آپ نے، دبا کے کیوں رکھا؟ پہلے بتاؤ اس کو اس کی پسند ناپسند۔ تو وہ کہتی ہے کہ ان کے والد نے ان کی اجازت کے بغیر نکاح کر دیا تھا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت، میرے والد نے میرے اجازت کے بغیر میرا نکاح کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو فسخ کر دیا، نکاح کو فسخ کر دیا، ختم کر دیا، طلاق دلا دی۔ کیسے رائٹ سے دیکھیے آپ غور کیجیے۔ اس میں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے، اسلام میں بیوہ دوسری شادی کر سکتی ہے، نہ صرف کر سکتی ہے پسند سے کر سکتی ہے، پہلی بھی اور دوسری بھی۔ بہت ساری جگہ تو ایک بار عورت بیوہ ہوگی بیچاری تو سیکنڈ میرج کا سوال ہی نہیں ہے۔ اسلام میں سیکنڈ میرج بھی ہے، فرسٹ بھی پرمیشن کے ساتھ اور سیکنڈ تو وربل پرمیشن کے ساتھ۔ فرسٹ میں تو اس کی خاموشی چل جائیں گی چونکہ کنواری تھی، سیکنڈ میں تو اس کو بولنا پڑے گا۔ ماشاءاللہ کیا رائٹس، یہ ہیومن رائٹس، یہ وومنس رائٹ ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی تھی، خاتون تھی، صحابیہ تھی، جن کے والد نے ان کا نکاح ان سے پوچھے بغیر کر دیا اور وہ کنواری تھی۔ وہ آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے میری اجازت کے بغیر میرا نکاح کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا، چاہے تو رہے چاہے تو میں نکاح توڑ دیتا ہوں۔ اس کو اختیار دیا، رائٹ دیا، چاہے تو رہے چاہے تو میں تیرا نکاح توڑ دیتا ہوں۔ اب یہاں ایک پوائنٹ جو کہ سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے، والد یا ولی، والد ولی ہوتا ہے، والد نہ ہونے کی شکل میں چاچا، دادا، نانا، ماموں، کوئی بھی اس کا محرم ولی ہو سکتا ہے۔ تو ولی کا یہ کام ہے کہ بیٹی یا اس کی ولایت میں جو لڑکی ہے ماتحت، اس کے نکاح کرنے سے پہلے اس سے اجازت لے۔ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اجازت نہیں لیتے اور بولتے اس کو سمجھتا نہیں، چھوٹی ہے، نہ سمجھ ہے، اس کو کیا سمجھیں گا، اتنے مشکل سے تو رشتہ آیا تھا، اب یہ بھی چھوڑ دیں گے تو پھر کیسا ہوگا، اس سے اچھا اور کام ملے گا اس لیے میں نے کر دیا۔ نہیں، آپ اس کو مناؤ، سمجھاؤ، لیکن آپ اس کی اجازت کے بعد کر نہیں سکتے۔ یہ بات بھی سن لو، آپ سمجھاؤ، مناؤ، بہت اچھا ہے، ٹائم دو، وقت لو لڑکے والوں سے، لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے چاہے رشتہ کتنا ہی اچھا ہو، ٹھیک ہے۔ آئیے ایک واقعہ سن لیجئے۔ واقعہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا مقام رکھتے ہیں صحابہ میں، آپ سب جانتے ہیں، یہ صحابہ کے مفتیوں میں سے ایک مفتی ہے۔ صحابہ کرام میں جو 10 بڑے بڑے صحابہ تھے جن کو
مفتی مانا جاتا ہے ان کے دور کا، ان میں سے یہ بھی ایک ہے۔ کئی بڑے بڑے فقہ انہی سے چلتے ہیں، انہی کی رائے کو لیا جاتا ہے نا۔ بہت بڑے فقیہ الامت کا لقب رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک خاتون کو رشتہ بھیجا جن کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے چچا کی کفالت میں تھی۔ چچا نے کہا عبداللہ ابن عمر سے زیادہ کیا اچھا آئیں گا، نکاح کر دیا۔ بھتیجی کو بڑی ناراضگی ہوئی، اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ چچا جو میرے ولی ہے انہوں نے اس طرح سے میرا نکاح کر دیا اور مجھے نہیں کرنا تھا عبداللہ سے۔ تو ان کی والدہ نے جو ہے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، یاد رکھیے، اور ان کا نکاح توڑ دیا گیا۔ اب بتائیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ اچھا رشتہ آ سکتا ہے کیا؟ لیکن لڑکی کو پسند نہیں ہے، ولی نے چاہیے تھا کہ سمجھائے، ولی نے سمجھایا نہیں اور خود سے ڈیسیجن لے لیا، ڈیسیجن نہیں مانا گیا۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں لڑکیوں کو سمجھ نہیں ہے، ماحول میں کیا چل رہا وہ نہیں سمجھتی ہے، لیکن آپ زبردستی مت کیجیے، سمجھائیے، منائیے، بجھائیے، ایکسپلین کیجیے، وہ سب کر سکتے آپ، بٹ زبردستی نہیں، یہ غلط ہوں، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، زبردستی نہیں ہوں گی، ایکسپلین آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور وضاحت ضروری ہے، وہ وضاحت کیا ہے؟ لڑکی بھی یہ سن لے کہ بغیر والد کی اجازت کے وہ بھی نکاح نہیں کر سکتی ہے، یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ لڑکی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہوتا اور ولی کے بھی نہیں ہوتا، یہ بات بھی یاد رکھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے، یہ جو مسند احمد کی روایت ہے کہ لا نکاح الا بولی، اس کا نکاح نہیں جس میں ولی نہیں، ولی کے بغیر بھی نکاح نہیں۔ تو پتہ چلا باپ بھی راضی ہو یا ولی بھی راضی ہو اور لڑکی بھی راضی ہو یا بیٹی بھی راضی ہو، دونوں کی رضامندی کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے باپ یہ کہہ سکتا ہے دیکھو یہ لڑکا اچھا ہے بول رہا مطلب وہ راضی ہے، تم کیا کہتی ہو بیٹا، سمجھو، وقت لو، سمے لو، اپنا آرام سے سوچو، ڈیسیجن لو۔ پھر بیٹی کہہ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے والد صاحب نے جو سمجھایا مجھے سمجھ میں آیا، میں چاہتی ہوں ٹھیک ہے، یا کہتے نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں نہیں چاہتی ہوں۔ ہاں والد کہہ سکتا بہت اچھا رشتہ ہے بیٹے، چلو اور انتظار کریں گے، تھوڑے دن اور رک کے جواب دیں گے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اچھا لگ رہا تم کو کرنا ہوگا، تم کو کون اختیار دیا پسند ناپسند کا، مت کیجیے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، زبردست شادی ہوتی زندگی بھر کشمکش، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو دو طرفہ معاملہ ہے۔ 14 پوائنٹ جو عورت لڑکی کا مقام عظمت اسلام میں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تحفہ دے باپ یا ماں اپنے بچوں کو تو لڑکا اور لڑکی، بیٹا اور بیٹی دونوں کو برابر دینا ضروری ہے۔ اپنے لال کو آپ جتنا پیار کر کے تحفہ دیتے ہیں تو اپنی جو ہے بیٹی کو بھی اتنا ہی پیار کر کے اس کو بھی برابر تحفہ دینا ہوگا۔ واقعہ اس طرح سے آتا ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی جو ہے والدہ کو ایک بات پتہ چلی کہ نعمان کے والد بشیر رضی اللہ عنہ نے نعمان کو ایک غلام تحفے میں دیا۔ اب ان کی والدہ کافی ہوشیار خاتون تھی، انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنا دو، وٹنس بنا دو، مطلب یہ صحیح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بشیر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول میں اپنے بیٹے نعمان کو تحفے میں غلام دے رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے ایک ہی لڑکا ہے یا ایک ہی اولاد ہے؟ تو کہا نہیں اور بھی ہے۔ کہا کیا تو سب کو دے رہا ہے؟ تو کہا نہیں۔ تو کہا پھر میں اس معاملے پہ گواہ نہیں بن سکتا، اور ایک روایت نے فرمایا میں ظلم کے معاملے میں گواہ نہیں بنتا۔ تو پتہ چلا ایک سے زیادہ اگر اولاد ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تحفہ سب کو برابر دینا ہے۔ اگر آپ گفٹ دیتے ہیں تو گفٹ دونوں کو برابر ہوگا، نا انصافی نہیں کر سکتے، چاہے وہ چھوٹا سا چاکلیٹ ہی کیوں نہیں لا کے دیتے ہو، دونوں کو آپ دیجیے، دونوں کو دیجیے، ٹھیک ہے، یا سب کو دیجیے جتنے بچے، یہ ضروری ہے۔ ہاں کسی ایک سے آپ کی خاص محبت ہو سکتی ہے اولاد میں سے، لیکن محبت آپ کو ناانصافی پہ آمد نہ کرے، تحفے تحائف وراثت کے معاملے ہیں وہ سب کو برابر ہے، ٹھیک ہے۔ 15 اور آخری پوائنٹ کہ بیٹی کا عظمت اور مقام اسلام میں کیا ہے، اور اس کا ایک حق بھی، رائٹ بھی ہے کہ باپ اور ماں کے مرنے کے بعد بیٹی کو جو انہیریٹنس میں، وراثت میں حصہ ملتا ہے، اور اس کو علم الفرائض کہتے ہیں، یہ دینا فرض ہے ایک مومن کے لیے۔ لیکن یہ ایک عجیب بات ہے، مسلم سماج میں بیٹیوں کا حق نہیں دیا جاتا ہے، وراثت میں خاص طور سے۔ زندگی میں دو تو برابر دو، مرنے کے بعد دو تو جس طرح سے شریعت نے بتایا، لیکن ہے الحمدللہ اسلام کے علاوہ لڑکی کو وراثت میں حصہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے جو عورتوں کا اس نے حق دیا، ان کو انہیریٹنس میں پارٹ بنا دیا۔ سورہ نساء اٹھا لیجئے، سورہ 4 آیت نمبر 11 اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ تو پتہ چلا عورت کا بھی حصہ ہے، اور عورت کے حصے سے مرد کا حصہ کتنا ہے بتایا گا، مرد کے مقابلے میں عورت کو کتنا نہیں بتایا گیا۔
عورت کے مقابلے میں مرد کو کتنا بتایا گیا. تو جو کوانٹٹی آف میجر ہے وراثت کو تقسیم کرنے کا وہ لڑکے سے نہیں ہے, وہ بھی لڑکی سے ہے. لڑکی کے اتنے کے برابر لڑکے کو اتنا دو, تو پتا چلا میجرمنٹ بھی لڑکی سے کیا گیا یہاں پہ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو وراثت میں اس کا حصہ ہے. اندازہ لگائی سبحان اللہ کتنی عظمت, کتنا مقام شریعت نے دیا ہے. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے, بیٹی جیسی نعمت کو ہم زحمت سمجھتے ہیں, بیٹی کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں, بیٹی کو ہم پرایا دھن سمجھتے ہیں, اور پتہ نہیں اس کے خلاف کیا کیا مہم ہم نے چلا دی. تو بیٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمت ہے, اس کو زحمت مت سمجھیے, اس کو برا مت سمجھیے. وہ تو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ایک ایسا تحفہ ہے, ہم لوگوں کو یاد رکھیے, جس کے کئی فضائل میں نے آپ کے سامنے میرا لیکچر کے اندر رکھ دی. اسی طرح جو ہے السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.